بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حج کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ والدین کو اگر خدمت کی ضرورت ہے اور والدین بیمار ہیں یا ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں حاجی کے لیے حج کو نہیں جانا چاہیے، اور اس کو حج کو نہ جانا یہ جو ہے عذر ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط اس کے اندر یہ تھی کہ راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ اگر راستہ پرامن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ حاجی کے حق میں عذر ہے، اور حاجی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے حج کو مؤخر کر دے اگلے سالوں کے لیے۔ مطلب یہی ہے کہ ایسا شخص جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج کو جانا بھی چاہتا ہے لیکن راستہ پرامن نہیں ہے، یعنی راستے میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حج کو مؤخر کر سکتا ہے اگلے سالوں کے لیے۔ مسئلہ نمبر 2، دادا دادی، نانا نانی ماں باپ کی عدم موجودگی میں مثل ماں باپ کے ہیں، یعنی ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن دادا دادی موجود ہیں یا نانا نانی موجود ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی غیر موجودگی میں ان کے انتقال کے بعد یہ دادا دادی ماں باپ کی جگہ ہیں، نانا نانی ماں باپ کی جگہ ہیں۔ ہاں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلے گا کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو دادا دادی اور نانا نانی کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر ماں باپ موجود ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے اور دادا دادی نانا نانی بھی موجود ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اب ان سے اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اجازت ماں باپ کی اجازت ہی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، حج نفل کے لیے بلا اجازت والدین کے جانا بہتر صورت مکروہ ہے، خواہ راستہ مامون ہو یا نہ ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ حاجی حج کر چکا ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، دوسری بار حج کو جانا چاہتا ہے یا تیسری بار جانا چاہتا ہے جو کہ حج نفل ہوگا، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ اپنے والدین کی اجازت لے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، راستہ مامون ہے یا نہیں ہے، بہر صورت والدین سے اجازت لینا یہ بہتر صورت ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بیوی یا اولاد وغیرہ جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے، نفقہ یعنی خرچہ، بیوی یا اولاد وغیرہ جن کا نفقہ یعنی خرچہ اس کے ذمے ہے، اگر وہ حج کو جانے سے ناخوش ہیں اور ان کا نفقہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ پاس نہیں ہے تو ان کی بلا اجازت جانا مکروہ ہے، لیکن اگر ان کی ہلاکت کا خوف نہیں ہے تو حج کو جانے کا مضائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جن لوگوں کا نفقہ واجب نہیں، اگر وہ ناخوش ہوں اور ان کی ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو تب بھی جانے کا مضائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، چھوٹا بچہ ہے اور کوئی دوسرا اس کو رکھنے والا نہیں تو یہ تاخیر کے لیے عذر ہے، بچہ خواہ اچھا ہو یا مریض ہو۔ مسئلہ نمبر 7، حج فرض ہو گیا لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور آرام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور یہی کیفیت رہتی ہے اور سواری اور توشہ موجود ہے تو حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر سواری پر بھی سفر نہ کر سکے تو عذر ہے۔ مسئلہ نمبر 8، سفر میں ٹھنڈی ہوا نقصان دیتی ہے اور بلغم جم جاتا ہے اور ضیق النفس یعنی سانس گھٹنا بھی ہو جاتا ہے تو یہ عذر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، خوبصورت لڑکے کو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو باپ حج سے داڑھی نکلنے تک روک سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، عورت کے لیے محرم یا شوہر کا نہ ہونا بھی عذر ہے، یعنی عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی حج وغیرہ کے لیے، اس کے ساتھ میں محرم کا ہونا یہ شرط ہے اور ضروری ہے۔ اگر عورت ایسی ہے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا لیکن اس کے ساتھ جاننے والا کوئی محرم یا شوہر نہیں ہے تو یہ نہ ہونا، یعنی محرم کا نہ ہونا یا شوہر کا موجود نہ ہونا، یہ اس کے حق میں عذر ہوگا اور وہ اپنے حج کو اگلے سالوں تک مؤخر کر سکتی ہے، محرم کے ملنے تک، محرم کے موجود ہونے تک۔ مسئلہ نمبر 11،
راستے کا پرامن نہ ہونا بھی عذر ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر ایسا مرض عذر ہے جس کی وجہ سے سفر نہ ہو سکے یا شدید تکلیف کا اندیشہ ہو۔ مسئلہ نمبر 13، عورت کے لیے عدت کا ہونا بھی عذر ہے جس کی وجہ سے حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک عورت جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن اس کا شوہر انتقال کر گیا یا اسی طریقے سے اس کے شوہر نے اس کو طلاق وغیرہ دے دی ہے، تو وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس عورت کا عدت گزارنا یہ اس کے حق میں عذر ہے، اور وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کر سکتی ہے، اور اس مؤخر کرنے کی وجہ سے اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو مؤخر کرے گی یا کر رہی ہے وہ عذر کی وجہ سے کر رہی ہے، اور عذر کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔